حرین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حرین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حرین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حرین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حرین نے ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حرین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ اے رومانٹک سین! حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آ کے اس کے شانے پہ چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حرین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہیں میری جان جہاں؟ حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، نو irrelevant ڈسکشن۔ میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ ہو کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ ایون یور ایکسٹریم سپورٹ، وٹ ایلس شی وانٹ؟ حدید کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔